ایک اور روایت میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں جو شخص اپنی موت کے وقت کہہ لے تو اس کے نامہ اعمال میں نور ہوگا اور موت کے وقت راحت کا سبب ہوگا. آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے شروع میں آپ کو کچھ آڈیو سنوائے تھے جس میں کچھ لوگوں کے تجربات تھے کہ انہیں موت کے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوا تھا، یا وہ کوشش کر رہے تھے تو نہیں پڑھ سکے، یا پھر انہوں نے لوگوں سے درخواست کی کہ پڑھ کے سنائے ان کو، تو کسی نے ان کے لیے نہیں پڑھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں جو شخص اپنی موت کے وقت کہہ لے، بول سکے اس کو، تو اس کے نامہ اعمال میں نور ہوگا اور موت کے وقت راحت کا سبب، اور دوسری روایت میں آسانی سے جان نکلنے کا سبب. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ مریض یا مرنے والا خود کہے، لیکن اگر وہ خود نہیں کہہ پا رہا تو دوسرے اس کے پاس آہستہ آہستہ پڑھتے رہیں. لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، یعنی تلقین بھی کرنی چاہیے، لیکن تلقین کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کسی کے اس طرح پیچھے پڑ جائیں کہ وہ نہ کر دے. ایک اور روایت میں ہے کہ اگر اس نے کہہ دیا تو بالآخر جنت میں چلا جائے گا. استاذہ میری امی جان جب یعنی آخری وقت تھا ان کا ہوش میں، تو ان کا سانس بہت زیادہ اکھڑا تھا. مجھے بہت زیادہ فکر رہتی تھی کہ آخری وقت میں میں ان کے ساتھ ہوں اور میں ان کو کلمہ پڑھوا دوں نا. تو جب ان کا سانس بہت زیادہ اکھڑا تھا تو میں ان کو دبانے کی کوشش کی تو انہوں نے منع کر دیا ہاتھ کے اشارے سے کہ نہیں مجھے دباؤ نہیں. تو مجھے سمجھ نہیں آئی، ان کو سورہ رحمان بہت پسند تھی تو وہ میں نے پڑھی. پھر اس کے بعد الشافی ایک دعا کی کتاب الشفاء سے ملی تھی تو وہ میں نے پڑھنا شروع کی. پہلے تو میں احادیث پڑھتی تھی اور پھر اس کے ساتھ اس کا ترجمہ، لیکن جو ان کی سانس زیادہ اکھڑتی گئی تو مجھے اور زیادہ پریشانی شروع ہوگی. تو میں نے احادیث کی عربی پڑھنا شروع کی اور میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے وہ توفیق دینا کہ میں امی جن کے سامنے نا وہ دعا پڑھ سکوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری دعا تھی. تو کیونکہ میں وہ ہیڈنگز چھوڑ رہی تھی تو میں وہ بھی پڑھ گئی. تو جب میں نے پڑھ لی تو مجھے احساس ہوا کہ یہ تو میں نے کچھ غلط پڑھ دیا نا، کہ یہ وقت کوئی ان کا آخری تو نہیں ہے، کیونکہ ڈائلسس ہوتا تھا تو بعض اوقات اس سے ٹھیک ہو جاتی تھی طبیعت. تو وہی ان کا ہوش میں آخری وقت تھا اور میں ان کی طرف دیکھ بھی نہیں رہی تھی کیونکہ مجھے ہو رہا تھا کہ ان کو پریشانی نہ ہو کہ یہ کیوں میں پڑھے جا رہی ہوں یہ چیزیں. تو الحمدللہ باقی لوگ جو دیکھ رہے تھے انہوں نے کہا کہ نہیں وہ پوری طرح سے متوجہ تھیں اور وہی کہ انشاءاللہ امید ہے کہ انہوں نے دل میں اسے پڑھا ہوگا. اور بعد میں جب میں نے ان دعاؤں کو دیکھا تو ان میں بہت زیادہ لا الہ الا اللہ کی کثرت تھی. تو یہی کہ اللہ تعالیٰ توفیق دی الحمدللہ. بالکل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس حال میں فوت ہو کہ وہ لا الہ الا اللہ کی اور میرے رسول ہونے کی گواہی دیتا ہو اور یہ گواہی دل کے یقین سے ہو تو اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ انسان کا جو آخری وقت ہوتا ہے یا آخری عمل ہوتا ہے وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. تو اس وقت کیفیت کیا ہونی چاہیے کہ انسان کے اندر اللہ کا خوف اور اللہ کی خشیت اور ساتھ امید بھی ہو. جیسے کہ پیچھے بھی ذکر ہوا، ایک اور واقعہ بھی سلسلے میں ملتا ہے کہ ایک شخص کا جب موت کا وقت آیا اور اس نے دیکھا کہ اب وہ نہیں بچتا تو اس نے اپنے گھر والوں کو وصیت کی کہ میری موت کے بعد بہت سی لکڑیاں جمع کرنا اور ان کو آگ لگا دینا اور مجھے اس میں جلا دینا. جب آگ میرے گوشت کو جلا چکے اور آخری ہڈی بھی جلا دے تو جلی ہوئی ہڈیوں کو پیس ڈالنا اور کسی تیز و تند ہوا والے دن کا انتظار کرنا اور ایسے کسی دن میری راکھ کو دریا میں بہا دینا. اس کے گھر والوں نے ایسا ہی کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے راکھ کو جمع کیا اور اس سے پوچھا تو نے ایسا کیوں کیا، یعنی اس شخص سے پوچھا کہ یہ کیوں کہا تم نے کہ کچھ ہوا میں اڑا دینا اور کچھ پانی میں بہا دینا. اس نے جواب دیا تیرے خوف سے. تو اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے اس کی بخشش فرما دی. تو یہ جو اللہ کا خوف ہے، نہیں گناہ تو ہر انسان سے ہوتے ہیں، لیکن گناہ کے بعد ایک ہوتا ہے شرمندگی اور خوف اور ندامت، اور ایک یہ ہے کہ انسان کہ سو وٹ سبھی کرتے ہیں، میں نے کر لیا تو کیا بڑی بات ہے. تو جو بندہ اللہ سے ڈرتا ہوا اس دنیا سے جاتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے آسانی فرماتا ہے. اور پھر یہ کہ وہ انسان بھی بہت خوش قسمت ہے کہ جس کو مرتے وقت لا الہ الا اللہ کی توفیق ہو جائے. یہ جو آپ نے بات کی نا کہ علم ہونا بہت بڑی نعمت ہے، تو واقعی یہ ایسی بات ہی ہے کہ ہمارے گاؤں میں ایک عورت آئی تو اس نے کہا کہ میں کلمہ صرف اتنا پڑھتی ہوں، لا الہ اور محمد رسول اللہ، الا اللہ نہیں پڑھتی. میں نے کہا وہ کیوں نہیں پڑھتی آپ؟ تو کہتی ہے ال اس میں آتا ہے تو مجھے الوں سے نا بڑا ڈر لگتا ہے، چیل کو کہتے ہیں. تو اس نے اس وجہ سے یہ ورڈ ہی بیچ میں غائب کر دیا. تو پھر میں نے اسے اس کو بہت زیادہ دلیلوں کے ساتھ سمجھایا تو کہتی آپ لوگ ٹھیک ہے اب میں کوشش کروں گی پڑھنے کی.
اصل میں ہمیں انسانوں سے ہمدردی نہیں، ان کی خیر خواہی نہیں، ورنہ یہ ہو نہیں سکتا کہ کسی کے پاس بھی ہم بیٹھیں اور کسی کو بھی دیکھیں اور اس کی بھلائی کا کوئی منصوبہ نہ بنائے یا اس کی تدبیر نہ کریں. اور جبکہ ہمیں یہ یقین بھی ہے کہ ہم کسی کا بھلا کریں گے تو بھلائی ہمیں پہ ہی لوٹے گی، کسی پر احسان بھی نہیں، کیونکہ اسی چیز میں، اسی عمل میں برکت ہوتی ہے کہ جس میں انسان بے لوث ہو کے صرف اللہ کے لیے کوئی کام کرتا ہے. آج جا کے اپنے آس پاس جو بھی لوگ جن تک آپ کی ریچ ہے ان سے کم از کم لا الہ الا اللہ سن ہی لیں کہ وہ صحیح بھی پڑھتے ہیں، کیونکہ بہت سے لوگ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں. تو ایک تو گروپ انچارجز ہر اسٹوڈنٹ سے لازمی طور پر سنیں، اور اگر صحیح طور پر کلمہ پڑھنا نہیں آتا تو سب کو باقاعدہ کہلوا بھی دیا جائے، کیونکہ غلط پڑھنے سے تو غلط ہی مطلب نکلتا ہے نا. دیکھو نا، لا الہ نہیں کوئی الہ الا اللہ، مگر اللہ کے لیے، کیا مطلب، کیا بنا؟ یعنی کوئی الہ نہیں مگر اللہ کے لیے، نعوذ باللہ کوئی الہ ہے؟ شرک کے قریب بن جاتی یہ بات. یا پھر کہتے ہیں محمد الرسول اللہ، وہ بھی غلط ہے، تو محمد الرسول اللہ. پھر یہ کہ اللہ کی خشیت کے علاوہ انسان کی جو کیفیت ہے اس وقت، اس پر بھی ہماری نظر ہونی چاہیے. جب کوئی فوت ہو رہا ہو ہمارے پاس تو اس کو بھی دیکھیں اور اپنے لیے بھی یاد رکھیں. پیشانی پہ پسینہ آنا. بریدہ بیان کرتے ہیں کہ وہ خراسان سے اپنے بیمار بھائی کی عیادت کو گئے، دیکھا کہ موت و حیات کی کشمکش میں بھائی کی پیشانی پسینے سے شرابور تھی، یعنی جان نکل رہی تھی اور پسینے سے ماتھا بھرا ہوا تھا. انہوں نے کہا اللہ اکبر، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، موت کے وقت مومن کی پیشانی پر پسینہ ہوتا ہے. اب ایک طرح سے انہیں گڈ نیوز دے رہے تھے کہ کوئی بات نہیں، فکر نہیں کرو، اچھے حال میں ہو، ایمان کی علامت ہے. جیسے پسینہ کب آتا ہے؟ کبھی نوٹ کیجئے کہ آپ کو ماتھے پہ پسینہ کب آتا ہے؟ گھبراہٹ میں، خوف میں، مشقت میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی روح پسینے کے ٹپکنے کی طرح نکلتی ہے، جبکہ کافر کی روح گدھے کے سانس لینے کی طرح اس کے جبڑوں سے نکلتی ہے. دونوں کی روح نکلنے کے عمل میں بھی فرق ہے. پھر جمعہ کی رات یا جمعہ کے دن موت آنا. عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات فوت ہو اللہ اسے قبر کے فتنے سے بچا لے گا. لیکن یہ یاد رکھیے کہ یہ اسی کے لیے ہے جس کے اندر ایمان ہو اور عمل صالح بھی، کیونکہ بہت سے کفار بھی جمعے کے دن فوت ہوتے ہیں تو وہ فوت ہونا ان کو فائدہ نہیں دے گا. ٹھیک ہے. آخری عمل نماز ہونا، یعنی کوئی نماز چھوڑے بغیر دنیا سے رخصت ہونا. جب حارث کے بیٹے قتل کرنے کے لیے خبیب رضی اللہ عنہ کو حرم کے حدود سے باہر لے گئے، یہ پیچھے قصہ سنایا جا چکا ہے آپ کو، تو خبیب رضی اللہ عنہ نے ان سے فرمایا مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دو. انہوں نے اجازت دے دی. جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو ان سے فرمایا اگر تم یہ خیال نہ کرنے لگتے کہ میں موت سے گھبرا گیا ہوں تو اور زیادہ نماز پڑھتا. خبیب رضی اللہ عنہ ہی پہلے وہ شخص ہیں جن سے قتل سے پہلے 2 رکعت نماز کا طریقہ چلا آ رہا ہے. یعنی جسے ایک ہوتی ہے نا اناؤنسڈ ڈیتھ، جسے پھانسی کی سزا دی جاتی ہے یا کسی کو قتل کرنا ہوتا ہے تو اسے پہلے سے بتا دیا جاتا ہے. تو بہت سے لوگوں کے واقعات میں ملتا ہے کہ پھر وہ اس سے پہلے نماز پڑھتے ہیں. تو یہ طریقہ انہوں نے ہی شروع کیا تھا. اب آپ دیکھیے کہ انسان مرنے سے پہلے عام طور پر اپنی پسند کی باتیں، پسند کی چیزوں کی خواہش کرتا ہے. مجھے یہ کھلا دو، مجھے وہ دکھا دو، مجھے وہاں لے جاؤ، میرے پاس فلاں کو بلا دو. مومن کیا چاہتا ہے اس وقت؟ ہجوم نہیں چاہتا. مومن اللہ سے ملاقات چاہتا ہے. جو ساری زندگی وہ نماز کی شکل میں کرتا رہا اور آخری عمل بھی وہ کیا چاہتا ہے کہ اس کا نماز ہی ہو. تو جو ساری زندگی نماز سے بھاگتے ہیں وہ موت کے وقت نماز کا شوق کہاں سے رکھیں گے؟ آپ میں سے کوئی شیئر کرے گا کہ عموماً لوگوں کا مرنے سے پہلے کیا شوق ہوتا ہے؟ جی ایسی میری دوست سے ڈسکشن ہو رہی کہ سوچو کہ اگر ہمارے پاس اتنا کم ٹائم رہ جائے کہ ہمیں پتا ہو کہ ہم نے مر جانا ہے تو تم کیا کرو گی؟ کہتی ہے میں جتنے میرے شوق ہیں میں وہ پورے. کہتی تھی کہ میں نے گاڑی لینی تھی فلانی، وہ لینی ہے، یہاں پہ جانا تھا سیر کرنے، یہاں جانا ہے. بالکل. تو ہم سب کو سوچنا بھی چاہیے اور دوسروں کو بھی سوچوانا چاہیے. ریسنٹلی میری نانو کی ڈیتھ ہوئی تھی اور 3 دن سے وہ بالکل بے ہوش میں کوما میں تھی. اس کے بعد انہیں جب ہوش آیا تو انہوں نے سب سے پہلا یہی سوال کیا، کہتی تھی مجھے نماز پڑھا دو، تم لوگوں نے مجھے نماز نہیں پڑھائی. عصر کا ٹائم تھا، جب بالکل ان کا نزا کا ٹائم ان پہ آ رہا تھا تو انہیں ضد لگا دی کہ مجھے پڑھنی ہے نماز.
انہوں نے وضو کیا خود اشاروں سے، اور عصر کا ٹائم سے بالکل اذانیں باہر ہو رہی تھی، کہتی نہیں عصر کا ٹائم داخل ہو چکا ہے، مجھے پڑھنے دو نماز، اور بالکل سہارے سے وہ بیٹھی نماز انہوں نے اشاروں سے پڑھ کر، اور اس کے بعد جب انہوں نے سلام پھیرا، میری خالہ بالکل ساتھ یہ بیٹھی ہیں، اور سلام پھیر کے انہوں نے بالکل اپنے سامنے دیکھ کے جیسا مسکرائی ہیں اور سلام کیا. تو میری خالہ نے کہا میں تو یہاں بیٹھی تو آپ ادھر کیا دیکھ رہی ہیں؟ تو بڑی عجیب نگاہ سے ان کو نا، یعنی جیسے تھوڑا ہوتا بندہ غصے میں دیکھتا ہے، پھر واپس اسی جگہ دیکھ کے اسمائل کر کے اور بالکل وہ سیدھی لیٹ گئی، اور پتہ بھی نہیں چلا کہ ان کی روح کیسے نکلی. تو مجھے اتنے عرصے تک یہ چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا آخری عمل بھی ایسا عمل ہو کہ اللہ کا پسندیدہ نماز ہو انشاءاللہ. اللہ ان کی بھی مغفرت کرے. ہم یہ انہی کا ہو سکتا ہے نا جو زندگی میں فکر کرتے رہے ہوں اور نماز سے محبت ہو جن کو. یہ نہیں کہ لوگ پیچھے پڑھ کے اور دھکے دے دے کے نماز کی طرف لے جائیں اور اٹھا کے اٹھائیں کہ اٹھو نماز پڑھ لو. اصل خوش قسمتی وہ ہے جس کا آخری عمل اچھا ہو اور اللہ کی رضا میں رخصت ہو، کیونکہ انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے. السلام علیکم. میرے ہسبینڈ تھوڑے دن بیمار رہے اور جس دن ان کی ڈیتھ ہوئی اس سے 1 گھنٹہ پہلے انہوں نے کہا کہ مجھے ہاسپٹل لے جائیں. فجر کی نماز پڑھی اور میں نے کہا آپ نے قرآن نہیں پڑھا، کہنے کی ہمت نہیں ہو رہی، میرے خیال سے اب وقت جدائی کا وقت ہے، مجھے ہاسپٹل لے جاؤ. اور اپنے پیروں سے وہ چل کے گئے اور سب ہوا، حالانکہ بیمار تھے. اترے اور جب ان کو بیڈ پہ لٹا رکھا تھا تو ان کو اتنے پسینے آ رہے تھے. تھوڑی دیر پہلے انہوں نے کہا میرے ساکس اتار دیں. میں نے اپنی بیٹی سے کہا اتار دو آپ. اور انتہا سے زیادہ پسینہ کہ پہلے میں نے سمپل ٹیشو سے صاف کیا، پھر رول ہاتھ پہ لپیٹا اور اس سے صاف کیا. وہ پسینہ جب بھی خشک نہیں ہو رہا تھا اور وہ مسلسل کہہ رہے تھے اللہ میاں مجھے بخش دے بخش دے. ہمیں نہیں اندازہ تھا کہ ان کی ڈیتھ ہونے والی ہے. اور جب ان کی آنکھیں بالکل اوپر ہو گئی تو میں نے پھر اپنے دیور سے پوچھا ان کو کیا ہو گیا، تو کہنے لگے اب یہ ختم ہو چکے ہیں. اصل میں ہم لوگ عام طور پر کبھی ڈیتھ دیکھی نہیں تو پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ ویسے تکلیف ہے یا ڈیتھ ہونے لگی ہے. تو یہ جو علامت ہے پسینہ آنے کی اور آنکھوں کے پھرنے کی، یہ ساری آپ کو پتہ ہونی چاہیے تاکہ آخری وقت میں بھی آپ کسی کی ہیلپ کر سکیں اور خصوصاً اپنے لیے تو یاد رکھیں. انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص پر اس وقت تک تعجب نہ کیا کرو جب تک یہ نہ دیکھ لو کہ اس کا خاتمہ کس عمل پہ ہو رہا ہے. کیونکہ بعض اوقات ایک شخص ساری زندگی یا ایک طویل عرصہ نیک عمل کرتے ہوئے گزارتا ہے، اگر اسی حال میں فوت ہو جائے تو جنت میں داخل ہو جائے، لیکن پھر اس میں تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے، چینجز آ جاتی ہیں اور وہ گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے. اسی طرح ایک آدمی طویل عرصے تک ایسے گناہوں میں مبتلا رہتا ہے کہ اگر اسی حال میں مر جائے تو جہنم میں داخل ہو، لیکن پھر اس میں تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے اور وہ نیک اعمال میں مصروف ہو جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس سے نیک عمل کرواتے ہیں. صحابہ نے پوچھا کیسے کرواتے ہیں؟ فرمایا اسے مرنے سے پہلے نیک عمل کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں، پھر اسی نیک عمل پر اس کی روح قبض کرتے ہیں. تو ہمیں نہیں پتا کہ کس وقت کس دن ہمارے دل میں تبدیلی آ جائے. جن کاموں کے اس وقت ہم بے حد عزیز سمجھتے ہیں اور بہت ہی اہم سمجھتے ہیں، کل ہم ان نیکیوں کو معمولی سمجھنے لگے. اور ہو سکتا ہے کہ آج جن چیزوں کا ہم معمولی سمجھتے ہیں وہ کل ہمارے نزدیک بہت اہم ہو جائیں. تو اصل خوش قسمت وہ ہے جس کا خاتمہ اچھا ہے، ایمان پر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رضائے الہی کے لیے ایک دن روزہ رکھے اور اسی پر اس کا اختتام ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگا، یعنی نماز کے علاوہ روزے کی حالت میں. اور جو شخص رضائے الہی کے لیے صدقہ کرے اور اسی پر اس کا اختتام ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگا، یعنی کوئی بھی نیک عمل ہو سکتا ہے. شداد بن حاد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک اعرابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اسلام قبول کیا اور آپ کے ساتھ ہو گیا، پھر کہنے لگا کہ میں آپ کے ساتھ ہجرت کروں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بعض صحابہ کرام کو ہدایت کی. جب غزوہ خیبر ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مال غنیمت ملا، آپ نے تقسیم کیا تو اسے بھی حصہ دیا. وہ سواری کے جانور چرایا کرتا تھا. جب وہ آیا تو صحابہ نے اس کا حصہ اسے دے دیا تو اس نے دریافت کیا کہ یہ کیا ہے؟ لوگوں نے کہا یہ تمہارا حصہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں دیا ہے. اس نے لے لیا اور اس کو لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. عرض کیا یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ تمہارا حصہ میں نے دیا ہے. اس نے عرض کیا میں اس وجہ سے آپ کے ہمراہ نہیں گیا تھا، یعنی میں یہ لینے کے لیے کسی مالی فائدے کے لیے نہیں گیا تھا، بلکہ میں نے اس وجہ سے آپ کی پیروی کی کہ میری اس جگہ پر تیر مارا جائے، یعنی حلق کی طرف اشارہ کیا، پھر میں فوت ہو جاؤں اور میں جنت میں داخل ہو جاؤں. آپ نے فرمایا اگر تم سچ کہتے ہو تو اللہ بھی تمہاری آرزو پوری کر دے گا. پھر کچھ دیر تک لوگ ٹھہرے رہے. اس کے بعد دشمن سے جنگ کرنے کے لیے اٹھے. لوگ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے. اس شخص کے اسی جگہ تیر لگا ہوا تھا
جس جگہ اس نے اشارہ کیا تھا. آپ نے فرمایا کہ وہی ہے؟ لوگوں نے کہا جی ہاں. آپ نے فرمایا اس نے اللہ سے سچ کہا تھا, اللہ نے بھی اس کی تمنا پوری کر دی. پھر آپ نے اپنے جبہ میں اسے کفن دیا اور اسے سامنے رکھ کر اس کی نماز جنازہ پڑھائی. تو جس قدر آپ کی نماز میں سے لوگوں کو سنائی دیا وہ یہ تھا, آپ فرما رہے تھے یا اللہ یہ تیرا بندہ ہے اور تیرے راستے میں ہجرت کر کے نکلا اور شہید ہو گیا, میں اس بات کا گواہ ہوں. تو آخری چیز کیا ہے؟ دنیا سے بے رغبتی اور جنت کا شوق. اللہ نے اس کی سچی نیت کو قبول کر لیا. ہم سب بھی اپنی نیتوں کا جائزہ لیں کہ ہم جب کسی بھی نیک کام کی نیت کرتے ہیں تو وہ کتنی سچی ہوتی ہے, کیونکہ اگر سچی ہو تو پھر ہم اسے کر کے بھی دکھائیں, اور اللہ تعالیٰ پھر ایسے اسباب بھی مہیا کر دیتا ہے کہ ہم کر لیتے ہیں. اور اگر نیت ہی درست نہیں. پچھلے دنوں جب ہم لاہور میں تھے تو ایسی ہی گفتگو ہو رہی تھی ایک مجلس میں کہ تہجد کے اوپر بات ہو رہی تھی کہ تہجد پڑھنے کا کوئی نسخہ بتایا جائے. تو اس پہ خلاصہ یہی تھا کہ سچی نیت, جو سچی نیت کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جگا دیتا ہے اور اس کی نیند میں بھی برکت ڈال دیتا ہے اور اس کو اٹھنے کی توفیق بھی دے دیتا ہے, اور پھر اس کو پابندی اور استقامت بھی دے دیتا ہے, کیونکہ اللہ کو پتا یہ بندہ چاہتا ہے. اور جو ڈرتا رہے پتا نہیں میں کر سکوں گا کہ نہیں, میرا نہیں خیال میں اس قابل ہوں کہ تہجد پڑھوں. تہجد تو کوئی نیک لوگ ہی پڑھتے ہیں, اگر میں نے پڑھ لیا تو پھر میری نیند کا کیا ہوگا, کہیں میں بیماری نہ پڑ جاؤں, اور ابھی تو میرے امتحان ہیں, اور ابھی تو میں جوان ہوں, جوانی میں نیند بڑی زیادہ ہوتی ہے انسان کی, تبھی تو نہیں پڑھ سکتا, وغیرہ وغیرہ 100 بہانے. تو جب اتنے سارے عذر آپ کے پاس ہیں, اتنے جواز آپ کے پاس ہیں کام کو نہ کرنے کے, تو نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ نہیں پڑھ سکیں گے. اور جب آپ کو یہ ہو کہ نہیں بھائی جو پڑھتے ہیں وہ بھی تو اٹھتے ہیں نا, اور ان کے بھی دن گزرتے ہیں اور ان کے بھی سارے کام ہوتے ہیں, تو مجھے تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے, بس اللہ مجھے توفیق دے, تو اللہ تعالیٰ اتنا آسان کر دے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. وہ صرف ایک ڈر ہوتا ہے, خوف ہوتا ہے جو شیطان ہمارے دلوں میں ڈالتا ہے کسی بھی نیک عمل سے روکنے کے لیے کہ کرے نہ. کوئی بھی اچھا کام آپ کرنے لگیں گے شیطان آپ کو ضرور ڈرائے گا. یہی آپ کا امتحان ہوتا ہے کہ آپ مقابلہ کر کے کہیں نہیں ہو جائے گا, کچھ مشکل نہیں. پھر اسی طرح شہادت کے علاوہ بھی اللہ کے راستے میں موت ہوتی ہے. وہ کون کون سی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 6 خصائل ایسے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان کسی ایک سے متصف ہو کر فوت ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے کہ اسے جنت میں داخل کرے گا. نمبر 1, وہ آدمی جو جہاد کرنے کے لیے نکلا اور اسی راستے میں فوت ہو گیا, یعنی شہید نہیں ہوا بلکہ فوت ہو گیا اس راستے میں, تو اللہ کے ذمہ ہے کہ اسے جنت میں داخل کرے. دوسرا, ایسا آدمی جو کسی جنازے کے پیچھے چلا, اگر اسی راستے میں فوت ہو گیا تو اس کا ذمہ دار بھی اللہ ہوگا. ایسی خبریں آپ سنتے رہتے ہیں نا کہ فلاں کے جنازے میں شریک ہونے کے لیے ایک شخص چل کے آیا اور خود بھی فوت ہو گیا وہاں. تیسرے, وہ آدمی جو کسی مریض کی تیمارداری کرنے کے لیے گیا, اگر یہی کام کرتے ہوئے فوت ہو گیا تو اس کا ذمہ دار اللہ تعالیٰ ہوگا. چوتھے, وہ آدمی جس نے وضو کیا پھر ادائیگی نماز کے لیے مسجد کی طرف نکلا, اگر اسی راستے میں فوت ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اس کا ضامن ہوگا. پانچویں, وہ آدمی جو مسلمانوں کے کسی امام کے پاس آیا تاکہ اس کی پشپناہی اور تعظیم اور تکریم کرے, اور اگر اسی حالت میں فوت ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اس کا ضامن ہو گیا, یعنی دین کے کام میں کسی کی مدد کرنے کے لیے آیا. نمبر 6, وہ آدمی جو گھر میں رہتا ہے, نہ وہ کسی مسلمان کی غیبت کرتا ہے اور نہ کسی کے لیے غصے یا سزا کا باعث بنتا ہے, اگر وہ اسی حالت میں فوت ہو گیا تو اس کی جنت کا ضامن بھی اللہ تعالیٰ ہوگا. تو ایسے تمام اخلاق اور ایسی تمام عادات اور ایسے تمام مواقع اور ایسے سارے کام انسان کے لیے کیا ہیں؟ دراصل جنت میں جانے کا ذریعہ. سلمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا, 1 دن رات کی چوکیداری کا ثواب, 1 دن رات کی چوکیداری اللہ کے راستے میں 1 ماہ کے روزوں اور قیام سے افضل ہے, اور اگر وہ مر گیا تو اس کا وہ عمل جاری رہے گا جو وہ کر رہا تھا, اور اس کا رزق بھی جاری رہے گا, اور اس کی قبر کو فتنوں سے محفوظ رکھا جائے گا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر اللہ کے راستے میں پہرا دیتے ہوئے, دوسروں کی حفاظت کرتے ہوئے انسان دنیا سے رخصت ہو جائے تو اس کا ثواب ہمیشہ کے لیے جاری ہو جاتا ہے. پھر اسے کچھ چیزوں سے بچنا چاہیے تاکہ ہماری جان اس حال میں نکلے کہ وہ عیب ہم میں نہ ہو, اور وہ کون سا ہے؟ تکبر, قرض اور خیانت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس آدمی کی روح اس کے جسم سے اس حال میں نکلے کہ وہ 3 چیزوں سے بری ہو, وہ جنت میں داخل ہوگا. نمبر 1, تکبر نہیں اس کے سینے میں. نمبر 2, قرضہ نہیں اس کے اوپر کسی کا. اور نمبر 3, اس نے کبھی خیانت نہیں کی. خیانت کا مال یا باتوں میں خیانت یا کسی بھی چیز میں جو خیانت ہوتی ہے اس سے وہ بچ کے رہا. پھر یہ ہے کہ توبہ کرتے ہی جان کا نکل جانا. وہ شخص جس نے 99 قتل کیے تھے پھر بالآخر وہ ایک زمین کی طرف ہجرت کر گیا اللہ کے حکم سے,
اور ابھی وہ اس منزل تک پہنچا نہیں تھا، تھوڑا سا فاصلہ باقی تھا کہ اس کی ڈیتھ ہوگی. تو صرف اس وجہ سے کہ اس نے سچا ارادہ کر کے اپنا سفر جاری کر لیا، اپنی منزل کو نہیں پہنچا، مقام کو نہیں پہنچا، اور ابھی اس نے کوئی نیک عمل شروع نہیں کیے، صرف برے عمل جو تھے سارے توبہ کر کے معاف کرا لیے، تو اس کے لیے کیا خوشخبری تھی کہ رحمت کے فرشتوں نے اس کی جان لی. پھر اسی طرح لوگوں کے حق دے کر جانا. انسان کو مرنے سے پہلے اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ کوئی چھوٹی بڑی چیز میں سے کوئی چیز ایسی نہ ہو کہ جو لوگوں کا حق اور وہ اس کے پاس پڑی ہوئی ہو. قرضے، امانتیں، ہر طرح کی چیز پہلے بھی آپ کو کام دیا گیا، تو پھر اس وقت اپنے گھر، اپنے ہر چیز کو چیک کریں. کوئی ایسی چیز تو نہیں، ہر چیز اٹھا کے دیکھیں کہ یہ کہاں سے آئی ہے، میں پہچانتی ہوں اس کو، یہ کس نے دی تھی، کس کام کے لیے تھی، کیوں رکھی ہوئی ہے میں نے. اگر اس پر کوئی کام کرنا ہے، ایکشن لینا ہے، تو اس پہ لکھ کے لگا دیں تاکہ مر جائے تو کسی کو پتا ہو کہ یہ کس کی چیز ہے، کیوں پڑی، کیونکہ مرنے سے پہلے خیانت نہ ہو. ٹھیک ہے نا؟ اگر کسی نے آپ کو کوئی چیز دی کسی کام کے لیے یا امانتاً رکھی اور آپ نے اس پر لکھ کر ہی نہیں رکھا کہ کس کی ہے، تو ہو سکتا ہے مرنے کے بعد وہ کلیم کرنا بھول جائے اور آپ کے لواحقین دینا بھول جائیں. تو اس لیے ہر چیز کا جائزہ لے کر لوگوں کی امانتیں ان کو واپس، قرضے واپس، اور انسان بالکل ہلکے ذہن اور ہلکے دل کے ساتھ اور لوگوں کے بوجھ سے آزاد ہو کر دنیا سے جائے کہ کل قیامت کے دن اس سے کوئی نہ مانگے کچھ. لیکن یہ بھی ایک لائف ٹائم ہیبٹ ہوتی ہے. اب دیکھیں یہ جو موت کی تیاری کے کام ہے نا، یہ اس لیے نہیں کہ وہ ایک خاص وقت ہے، وہ ڈیٹ آپ کو پتا ہے تو آپ اس دن یہ سارا کچھ پلان کر کے کریں گی. نہیں، یہ آپ کی زندگی کے روزمرہ کے اعمال میں یہ عادات اخلاق شامل ہوگی تو اس وقت بھی ان میں سے کوئی نہ کوئی چیز نصیب ہو جائے گی. تو ہر دن کو موت ہی کا دن سمجھیں اور موت ہی کے لیے تیاری کرتے ہوئے دن گزاریں. تو انشاءاللہ تعالی اس طرح کی چیزیں خود بخود زندگی سے مائنس ہو جائیں گی جو انسان کے لیے وبال بننے والی ہیں. عقبہ بن عامر کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے کہا، وہ روایت کرتے ہیں، کیا تم راضی ہو کہ فلاں عورت سے تمہاری شادی کر دوں میں؟ اس نے کہا جی ہاں. پھر آپ نے عورت سے پوچھا، کیا تو راضی ہے کہ فلاں مرد سے تیری شادی کر دی جائے؟ اس نے کہا جی ہاں. چنانچہ آپ نے ان دونوں کی شادی کر دی، اور پھر اس مرد نے اس سے صحبت کی مگر حق کے مہر مقرر نہ کیا اور نہ اسے کچھ دیا. اور یہ ان لوگوں میں سے تھا جو حدیبیہ میں شریک ہو چکے تھے اور شرکائے حدیبیہ کو خیبر میں حصہ ملا تھا. جب اس کی وفات کا وقت آیا تو اس نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں عورت سے میری شادی کر دی تھی مگر میں نے اس کے لیے مہر مقرر نہیں کیا تھا اور نہ اسے کچھ دیا تھا. میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں اسے مہر میں اپنے خیبر کا حصہ دیتا ہوں. چنانچہ اس عورت نے وہ حصہ لیا اور پھر اسے 1 لاکھ میں فروخت کیا. یعنی جو ہی اس کو احساس ہوا کہ مرنے لگا تو اس نے فوراً کیا کیا؟ حق ادا کر دیا. پھر دوسروں کو آسانی دینے والا، اس عادت کو بھی دیکھیے اپنے اندر. کیا آپ دوسروں کے لیے زندگی مشکل کرتے ہیں کہ آسان؟ زندگی کیسے آسان کی جاتی ہے دوسروں کے لیے؟ کوئی مثال سے سمجھائیں گے؟ یعنی دوسروں سے بے جا مطالبات نہ کیے جائیں. اور کوئی ایک مثال تو سوچئے، آپ کسی کے لیے کیا آسانی پیدا کریں گے؟ شاباش. اپنے حقوق میں سے کچھ کمی کر کے، یس گھر کی مثال ہے تو اپنا کام خود کر کے، نہ کہ دوسروں کے اوپر پھینک کے، اور دوسروں کے کام میں آسانی پیدا کر کے، اور اپنی مشکلات دوسروں کو نہ بتا کے، خواہ ان کو پریشان نہ کر کے ان کو علم سکھایا جائے تو اس سے بھی ان کی زندگیاں آسان ہوں گی. اور یس کسی کو کسی کام میں مشکل پیش آ رہی ہے تو اس کی مدد کر کے، اس کے لیے آسانی کر کے. عموماً کیا ہوتا ہے جب کسی کو کوئی مشکل پیش آتی ہے، کوئی ہم سے آ کے سوال کرتا ہے تو ہم اس کو ڈانٹ ڈپکار شروع کر دیتے ہیں، تم نے اسی وقت آنا تھا اور یہ تم کیوں آگے، اور میں نے تو تمہیں پہلے ہی کر دیا تھا یہ کام، تمہیں یاد کیوں نہیں، اور وغیرہ وغیرہ. ایک لمبی بحث. حالانکہ یہ ساری انرجی جس وقت آپ دوسرے کو ڈانٹ ڈپٹ میں لگا رہے ہیں، اگر اس میں لگا دیں کہ اس کی مدد کر دیں تو کام بھی ہو جائے اور اللہ آپ کے لیے بھی آسانیاں پیدا کر دے گا. نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کر کے، کسی کی بات سن کے، کہ بعض اوقات کوئی بات کہنا چاہتا ہے اور آپ سننے کو تیار نہیں، کیا آسانی ہوگی اس کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے زمانے میں ایک شخص کے پاس ملک الموت اس کی روح قبض کرنے آئے تو اس سے پوچھا کہ کیا تمہیں اپنی نیکی یاد ہے؟ اس نے کہا مجھے تو یاد نہیں پڑتی. اس سے دوبارہ کہا گیا یاد کرو. اس نے کہا مجھے اپنی کوئی نیکی یاد نہیں، سوائے اس کے کہ میں دنیا میں لوگوں کے ساتھ خرید و فروخت کرتا تھا، بزنس کرتا تھا، لین دین کرتا تھا. جو لوگ خوشحال ہوتے انہیں تو میں اپنا قرض وصول کرتے وقت مہلت دیا کرتا تھا اور تنگ دست کو معاف کر دیا کرتا. اللہ تعالیٰ نے اسی نیکی کی بنا پر اسے جنت میں داخل کر دیا. اور وہ اتنے بے لوث ہو کے نیکی کر رہا تھا کہ اسے احساس بھی نہیں تھا کہ وہ یہ بھی کوئی نیکی کر رہا ہے.
اصل بات یہ ہے نا، بعض اوقات ہم نیکی کرتے ہیں ساتھ ساتھ جتاتے ہیں کہ ہم نیکی کر رہے ہیں تمہارے ساتھ، تو دوسروں کے لیے بوجھ نہ بنے کسی بھی طرح کا، ان کی زندگی حرام نہ کریں. اس بات پر غور و فکر کیجئے کہ کس طرح آپ دوسروں کے لیے آسانی پیدا کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے تنگ دست پر آسانی کی اللہ اس پر دنیا اور آخرت میں آسانی کرے گا. جب ابو ذر رضی اللہ عنہ کی وفات کا وقت آیا اور ربضہ کے مقام پر تھے وہ، تو ان کی بیوی رونے لگی، اکیلی تھی وہاں. پوچھا کیوں روتی ہے؟ اس نے کہا کیوں نہ رو، جبکہ آپ ایک جنگل میں اس طرح جان دے رہے ہیں کہ میرے پاس آپ کو دفن کرنے کا بھی کوئی سبب نہیں. اکیلے میاں بیوی جنگل میں رہ رہے تھے، اور نہ ہی اتنا کپڑا ہے کہ اس میں آپ کو کفن دے سکوں. انہوں نے فرمایا مت رو اور خوشخبری سنو، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ تم میں سے ایک آدمی ضرور کسی جنگل میں فوت ہوگا جس کے پاس مومنین کی ایک جماعت حاضر ہوگی. اب ان لوگوں میں سے تو ہر ایک کا انتقال کسی نہ کسی شہر یا جماعت میں ہوا ہے، اور میں ہی وہ آدمی ہوں جو جنگل میں فوت ہو رہا ہوں. کتنی پازیٹو سوچ. اللہ کی قسم تم کہو گے میں جھوٹ بول رہا ہوں، حالانکہ میں جھوٹ نہیں بول رہا. ان کی بیوی نے کہا اب تو حجاج کرام بھی واپس چلے گئے ہیں، یعنی قافلے جاتے تھے یہاں سے، اب کون آئے گا؟ انہوں نے فرمایا تم راستے کا خیال رکھو. ابھی وہ یہ گفتگو کر رہی تھی کہ انہیں کچھ لوگ نظر آ گئے جو اپنی سواریوں کو سر پر دوڑاتے ہوئے چلے آ رہے تھے. یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے گدھ تیزی سے آتے ہیں. وہ لوگ اس کے قریب پہنچ کر رک گئے. اس سے پوچھا تمہارا کیا مسئلہ ہے جو یوں راستے میں کھڑی ہو؟ اس نے بتایا یہاں ایک مسلمان آدمی ہے، اس کے کفن دفن کا انتظام کر دو، تمہیں اس کا بڑا ثواب ملے گا. انہوں نے پوچھا وہ کون ہے؟ بتایا ابو ذر. انہوں نے اپنے ماں باپ کو ان پہ قربان کیا، اپنے کوڑے جانوروں کے سینوں پہ رکھے، تیزی سے چلے. وہاں پہنچے تو ابو ذر نے فرمایا تمہیں خوشخبری ہو، تم ہی وہ لوگ ہو جن کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اب آج جو میری حالت ہے وہ تمہارے سامنے ہے. اگر میرے کپڑوں میں سے کوئی ایسا کپڑا مل جائے جو مجھے پورا آ جائے تو مجھے اسی میں کفن دے دیا جائے. اور میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں مجھے تم سے کوئی ایسا آدمی کفن نہ دے جو امیر ہو یا چودھری ہو یا ڈاکیا ہو. اب ان لوگوں میں سے ہر ایک میں سے کوئی نہ کوئی چیز ضرور پائی جاتی تھی. صرف ایک انصاری نوجوان تھا جو ان لوگوں کے ساتھ آیا تھا. اس نے کہا میں آپ کو کفن دوں گا. میرے پاس 2 کپڑے ہیں جو میری والدہ نے بنے تھے، ان میں سے ایک میرے جسم پر بھی ہے. ابو ذر نے فرمایا تم ہی میرے ساتھی ہو، لہٰذا تم ہی مجھے کفن دینا. جس سے ایک تو یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کے جنازے میں، نہلانے میں، کفن میں نیک لوگ شریک ہوں، اور دوسرے یہ ہے کہ انسان اللہ کے بھروسے پر اللہ سے اچھی امید رکھتے ہوئے اچھے خاتمے کا یقین کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق ہی معاملہ فرماتے ہیں. اور پھر خاص طور پر آپ دیکھیے کہ جب آپ اللہ کی اطاعت پر زندگی بسر کرتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ فوت ہوتے وقت بھی آپ کا ضامن ہوتا ہے، وہ آپ کی ضروریات پوری کرتا ہے. وہ خیانت کرنے والے ہوں گے نا، اس دور کے لوگوں کے اعمال کے اعتبار سے انہوں نے کہا کہ ایسے لوگ جو دوسروں پر ظلم زیادتی کرنے والے ہوں وہ مجھے نہ کفن دفن دیں. آج کل بھی پوسٹ مین آپ دیکھیے کہ بعض اوقات ایک کا خط کہیں اور ڈال دیتے ہیں، یعنی پوری طرح امانت ادا نہیں کرتے یا کچھ اس میں سے رکھنے میں، نہیں کہتی سب ایسے ہی ہوتے، لیکن بہت دفعہ غفلت بھی ہوتی ہے کہ صحیح ڈاک پہنچتی ہی نہیں، منی آرڈرز میں سے پیسے نکال لیے جاتے ہیں. فوت ہوتے وقت اجر کی خاطر تعلیم دینا. سعید بن مسیب بیان کرتے ہیں ایک انصاری کی موت کا وقت آ گیا تو اس نے کہا میں تمہیں ایک حدیث سناتا ہوں اور محض اجر کے لیے سناتا ہوں، ثواب کے لیے. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے جب تم میں سے کوئی وضو کرتا ہے اور اچھی طرح کرتا ہے پھر نماز کے لیے نکلتا ہے تو جب وہ اپنا دایاں قدم اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک نیکی لکھ دیتے ہیں، اور بایاں قدم ٹکاتا نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی غلطی معاف کر دیتے ہیں. دایاں اٹھتا ہے تو درجہ اوپر، بایاں نیچے جاتا ہے تو غلطی نیچے گر جاتی. تو جو چاہے مسجد کے قریب رہے یا دور تمہاری مرضی ہے. اگر وہ مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو اس کی بخشش کر دی جاتی، اور اگر وہ مسجد میں آیا اور لوگ کچھ نماز پڑھ چکے تھے، کچھ باقی تھے جو اسے مل گئی، اس نے ان کے ساتھ پڑھی اور باقی کو پورا کر لیا تو ایسے ہی ہو گیا، یعنی اس کی بھی مغفرت ہو گئی. اور اگر وہ مسجد میں آیا اور لوگ نماز پڑھ چکے تھے پھر اس نے اکیلے ہی نماز پوری کی تو بھی ایسے ہی ہو گیا، یعنی اس کو بھی بخش دیا گیا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کوئی بات آپ کو علم کی پتہ ہو چھوٹی سی بھی اور آپ کو یاد آ جائے کہ بس اب مہلت ختم ہو رہی ہے تو پہلی کوشش کیا ہونی چاہیے کہ وہ لوگوں تک پہنچا دی جائے کہ وہ چیز آپ کے بعد صدقہ جاریہ بننے والی ہے. پھر اسی طرح مرنے والے کے بارے میں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ جنتی ہے یا اس پہ رحم کر دیا گیا ہے. کیا کہنا چاہیے؟ اللہ ہی کو پتا ہے کہ کس کے ساتھ کیا ہوگا. بعض لوگ فوت ہونے کے بعد یہ کہتے ہیں نا میرا شوہر جنتی ہے، فلان جنتی.
تو ہم نہیں کسی کے بارے میں فیصلہ کر سکتے. مالک یوم الدین صرف اللہ ہے. ام علا جو ایک انصاری خاتون تھی, انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت لی. بیان کرتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرہ ڈال کر مہاجرین کو بانٹ دیا تھا, اور ہمارے حصے میں عثمان بن مظعون آئے. ہم نے ان کو اپنے گھر میں اتارا. مہاجر تھے اور یہ انصاری تھے, یہ لوگ ام علا وغیرہ. وہ اس بیماری میں مبتلا ہوئے جس میں انہوں نے وفات پائی. جب ان کی وفات ہوئی اور ہم کفن سے فارغ ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. میں نے کہا ابو صاحب, یہ عثمان بن مظعون کی کنیت تھی, اللہ تم پہ رحم کرے, میں اس بات کی گواہی دیتی ہوں کہ اللہ نے تم کو آخرت میں عزت دی. یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں کیسے پتا چلا؟ میں نے عرض کی اللہ کی قسم مجھے نہیں پتا, مجھے نہیں معلوم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان کی موت آ پہنچی ہے اور میں ان کے لیے بہتری کی امید تو رکھتا ہوں, لیکن یقین کے ساتھ نہیں کچھ کہہ سکتا. واللہ میں اللہ کا رسول ہوں, لیکن مجھے بھی معلوم نہیں کہ میرے ساتھ کیا ہوگا. اس لیے کسی کے مرنے کے بعد کیا نہیں کہنا چاہیے کہ یہ تو جنتی ہی جنتی. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ بعض اوقات مرتے وقت کسی کی حالت نزا کو دیکھ کر ہم اس کے جنتی یا جہنمی ہونے پر قیاس کر لیتے ہیں. تو ایسے قیاس سے کام نہیں لینا چاہیے. یقینی بات صرف اللہ کو پتا ہے اور ہمیں اندازے نہیں کرنے چاہیے. اس وقت وہم و گمان سے کام نہیں لینا چاہیے. اچھا ظن کسی کے بارے میں بھی رکھ سکتے ہیں. اسی طرح ہم کسی کے بارے میں حتمی طور پہ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ شہید ہے. اگر بظاہر کسی کی شہادت نظر آئے تو اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ انشاءاللہ وہ شہید ہے. پھر اسی طرح ایک حدیث قدسی ہے کہ جو مسلمان فوت ہو جائے اور 4 قریبی پڑوسی اس کے حق میں بھلائی کی گواہی دیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے تمہاری بات مان لی اور جو تم نہیں جانتے اسے بھی معاف کر دیا. گواہی کے بارے میں انشاءاللہ آگے بھی بات ہوگی کہ جو فوت ہو رہا ہو اس کے بارے میں اچھی گواہی دینا اور وہ اس کے لیے فائدہ مند ہوگی. اور اسی طرح انسان کو اس بات سے بھی ڈرنا چاہیے کہ کسی برے کام پر اس کا اختتام ہو, کیونکہ وہ ساری زندگی کے اعمال کو ضائع کر دیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ایک شخص دوزخ والوں کے کام کرتا رہتا ہے, جب اس کے اور دوزخ کے درمیان ایک بالش کا یا ایک ہاتھ کا فاصلہ باقی رہ جاتا ہے, اس کی تقدیر اس پہ غالب آ جاتی ہے اور وہ جنت والوں کے کام کرنے لگتا ہے, یعنی بالکل آخری حصے میں, اور جنت میں جاتا ہے. اسی طرح ایک شخص جنت والوں کے کام کرتا رہتا ہے, جبکہ اس کے اور جنت کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ باقی رہ جاتا ہے, اس کی تقدیر غالب آ جاتی ہے اور وہ دوزخ والوں کے کام کرنے لگتا ہے, دوزخ میں جاتا ہے. تو اس لیے برے خاتمے سے بھی پناہ مانگنی چاہیے اور اس بات کی فکر ہونی چاہیے اور اس پر رنج و غم ہونا چاہیے کہ یا اللہ ہم اس سے محفوظ رہیں. یعنی بہت اخلاص کے ساتھ اپنے اور دوسروں کے لیے دعا کرنی چاہیے, کیونکہ جس کا شرک پر خاتمہ ہوا اس کی تو زندگی ڈوب گئی, عمر بھر کی پونجی ختم ہو گئی. انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار. قرآن مجید میں آتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اور اسی طرح جس نے اللہ کے ساتھ اس حال میں ملاقات کی کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا تو دوزخ میں داخل ہوگا. اسی طرح کلمے کی توفیق نہ ملنا, جیسے ابو طالب کے ساتھ ہوا کہ آخری وقت میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے تو دیکھا کہ اس وقت ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ بن مغیرہ موجود تھے. آپ نے فرمایا چچا ایک کلمہ ہے لا الہ الا اللہ, آپ کہہ دیجئے تاکہ میں اللہ کے ہاں اس کلمے کی وجہ سے آپ کے حق میں گواہی دے سکوں. اس پر ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ مغیرہ نے کہا ابو طالب کیا تم اپنے باپ عبد المطلب کے دین سے پھر جاؤ گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برابر ان کو کلمے کی تلقین کرتے رہے اور ابو جہل اور ابن ابی امیہ اپنی بات دہراتے رہے, اور آخری بات یہ تھی کہ ابو طالب اپنے عبد المطلب کے دین پر یعنی لا الہ الا اللہ کہنے سے انکار کر دیا. پھر اسی طرح موت اس حال میں نہ آئے کہ انسان اللہ کی نافرمانی کا کام کر رہا ہو. الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم فالقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلا ان اللہ علیم بما کنتم تعملون. جنہیں فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہوتے ہیں تو وہ فرما برداری پیش کرتے ہیں کہ ہم نے کوئی برا کام نہیں کیا. کیوں نہیں, یقیناً اللہ خوب جاننے والا ہے جو تم کرتے. نہیں, اللہ تعالیٰ سے انسان کچھ بھی نہیں چھپا سکتا. یہ بھی یاد رکھیے کہ موت کے وقت ظالم لوگوں کی روح کس طرح نکلے گی. وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ. اور کاش تم دیکھو جب ظالم لوگ موت کی سختیوں میں ہوتے ہیں, فرشتے اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں نکالو اپنی جانیں, یعنی ڈانٹتے ہیں ان کو, آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا.
یعنی عذاب تو عذاب ساتھ بے عزتی بھی، اس کے بدلے جو تم اللہ پر ناحق باتیں کہتے تھے اور تم اس کی آیتوں سے تکبر کرتے تھے. پھر اسی طرح انسان شرک کے علاوہ ظلم اور بدعت سے بھی پرہیز کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر بدعتی سے توبہ کو پردے پہ رکھا ہے، پھر اسے توبہ نصیب نہیں ہوتی. والدین کی نافرمانی پہ خاتمہ نہ ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے اور 3 مرتبہ آمین فرمایا، اور اس کی وجہ یہ بتائی کہ میرے پاس جبریل آئے تھے اور انہوں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے اپنے ماں باپ میں سے کسی ایک کو پایا پھر وہ مر گیا اور آگ میں داخل ہو گیا، سو اللہ اسے رحمت ربانی سے دور کرے. آپ کہیے آمین، تو آپ نے آمین کہی. یعنی والدین کو ناراض کر کے جو فوت ہو اس کے لیے بھی برا انجام ہے. پھر کسی بھی قسم کی نافرمانیوں میں خاتمہ کا ہونا. پھر خیانت کرنا. عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامان اور اسباب پر ایک شخص مقرر تھا، یعنی وہ اس کی ڈیوٹی تھی کہ وہ اس کی نگہداشت کرے، جس کا نام کرکرا تھا. اس کا انتقال ہوا تو آپ نے فرمایا وہ تو جہنم میں گیا. صحابہ اسے دیکھنے گئے تو اس کے پاس ایک عبا ملی جسے خیانت کر کے اس نے چھپا لیا تھا. بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی مال حفاظت کے لیے رکھا جاتا ہے یا بیچنے کے لیے رکھا جاتا ہے، اور آپ اس میں سے لوگوں کو دینے سے پہلے اپنے لیے نکال لیتے ہیں یا مفت نکال لیتے ہیں یا چھپا لیتے ہیں یا چرا لیتے ہیں. حقیر چیز جس کی وجہ سے انسان اپنی آخرت تباہ کر لے. اور ایک انسان کی میکسیمم کتنی ضرورت ہو سکتی ہے؟ تو بعض اوقات لالچ اور ایسی چیزیں انسان کو چوری اور خیانت پر مجبور کر دیتی ہیں. تو اس لیے خواہ کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم ہو، کسی اور کا خادم تو بھول جائیں، لیکن اگر وہ خیانت کرتا ہے تو اپنے لیے جنت کو حرام کر لیتا ہے. اس کے برعکس جو اللہ کے مال کی حفاظت کرتا ہے اس کا اجر کیا ہے کہ وہ سال میں مر بھی جائے تو قیامت تک اس کا اجر لکھا چلا جاتا ہے. پھر قطع رحمی کی حالت میں فوت ہونا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کے لیے 3 دن سے زائد اپنے مسلمان بھائی کو چھوڑنا جائز نہیں. جس نے 3 دن سے زائد چھوڑ دیا اور اسی حالت میں مر گیا تو جہنم میں جائے گا. یعنی کسی سے ناراض نہ رہیں، صلح کر لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جھوٹی قسم کھائے تاکہ کسی کا مال جو اس کے ذمہ واجب ہے اس کو ہضم کر لے، یعنی جھوٹی قسم کھا کے دوسرے کا مال ہڑپ کر جائے، تو وہ اس حال میں اللہ سے ملے گا کہ اللہ اس پر ناراض ہوگا. تو ناحق مال کھانے سے بھی گریز کرنا چاہیے. خودکشی کرنے والا. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیبر کی لڑائی میں موجود تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے بارے میں جو آپ کے ساتھ شریک تھا اور اسلام کا دعوے دار تھا فرمایا یہ جہنمی ہے. لا الہ الا اللہ پڑھا تھا لیکن آپ نے کہا کہ جنت میں نہیں جائے گا. جب جنگ ہونے لگی تو اس شخص نے بہت جم کے لڑائی میں حصہ لیا اور بہت زخمی ہوا، پھر بھی وہ ثابت قدم رہا اور کام کرتا رہا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے آ کر کہا یا رسول اللہ اس شخص کے بارے میں آپ کو معلوم ہے جس کے بارے میں آپ نے ابھی فرمایا تھا کہ وہ جہنمی ہے؟ وہ تو اللہ کے راستے میں بہت جم کے لڑ رہا تھا اور بہت زیادہ زخمی ہوا. آپ نے فرمایا وہ جہنمی ہے. ممکن ہے کہ بعض مسلمان شبے میں پڑ جاتے، لیکن اس عرصے میں اس شخص نے زخموں کی تاب نہ لا کر اپنا ترکش کھولا اور اس میں سے ایک تیر نکال کے اپنے آپ کو مار ڈالا. پھر بہت سے مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دوڑتے ہوئے پہنچے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے آپ کی بات سچ کر دکھائی. اس شخص نے اپنے آپ کو ہلاک کر کے اپنی جان ختم کی، یعنی خودکشی کی، سوئسائڈ کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا اے بلال اٹھو اور لوگوں میں اعلان کر دو کہ جنت میں صرف مومن ہی داخل ہوگا، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ اس دین کی مدد فاجر سے بھی لے لیتا ہے. یعنی کافر مشرک فاجر بھی ایسے کام کر سکتے ہیں کہ جس سے دین کو فائدہ ہو. آج آپ دیکھیں کتنی ایجادات ہیں جو مسلمانوں نے نہیں کی لیکن مسلمان اس سے اپنے دین کے فائدے کے کام لے رہے ہیں. وہ تو کسی کا بھی کام آ جائے گا، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ خود انسان کے اپنے ایمان کا حال کیا ہے. پھر اسی طرح برے کام کر کے جاری کر کے انسان فوت ہو جائے توبہ کیے بغیر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اسلام میں کسی برے عمل کی ابتدا کی تو اس کے لیے اس کا گناہ اور ان کا کچھ گناہ جنہوں نے اس کے بعد عمل کیا. یعنی جس نے برے کام کا آغاز کیا اس پر اس برے کام کا بھی وبال، اور جن لوگوں نے اسے دیکھ کر کیا ان کا بھی کچھ وبال، بغیر اس کے کہ ان کے گناہ میں کوئی کمی کی جائے. پھر بے دین کے لیے ایمان والوں کی بری گواہی. اگر کوئی شخص برے کام کرتے ہوئے فوت ہوتا ہے اور نیک لوگ اس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ یہ اچھا آدمی نہیں تھا،
تو وہ بھی لکھی جاتی ہے. انس رضی اللہ عنہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک جنازہ گزرا. آپ نے فرمایا اس کی تعریف بیان کرو. لوگوں نے کہا جو کچھ ہم جانتے ہیں اس کے مطابق یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا تھا. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ مرنے والوں کی خوبیاں جو واقعی سچ پر مبنی ہو وہ بیان کرنی چاہیے. بعض لوگ مبالغہ رائے شروع کر دیتے ہیں اور جو چیز کسی مرنے والے کے اندر نہیں ہوتی وہ بیان کرنے لگتے ہیں, تو اس سے بھی گریز کرنا چاہیے. صحابہ نے اس کی تعریف کی تھی کہ یہ شخص اللہ رسول سے محبت کرتا تھا. پھر آپ کے پاس ایک اور جنازہ گزرا. آپ نے فرمایا اس کے اوصاف بیان کرو. لوگوں نے کہا اللہ کے دین میں یہ برا آدمی تھا. تو آپ نے فرمایا واجب ہو گئی یعنی جہنم, اور تم زمین پر اللہ کے گواہ ہو. یعنی لوگوں کی گواہی کو اگنور نہیں کرنا چاہیے, نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. اب یہ ہے کہ حسن خاتمہ انسان کے لیے سب سے بڑی خوش قسمتی کی بات ہے. اس کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے اور دوا بھی, کہ انسان ہر وقت اچھے کاموں میں مشغول نظر آئے, کیونکہ وہ لوگ جو برے کام کرتے ہیں ان کی موت بھی برے کام پر آتی ہے. مثلاً اگر آپ کوئی کتاب پڑھیں نا جس میں آخری وقت کی باتیں لکھی ہوئی ہیں, کئی آرٹیکلز بھی اس موضوع پر ملتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ کچھ واقعات میں اگر کل ٹائم ہوا تو آپ کو بتاؤں گی, اور یہ سچے واقعات ہیں جو خاتمے سے متعلق ہیں کہ کس طرح لوگوں کا خاتمہ ہوا. اگر آپ کے پاس بھی کوئی ایسا واقعہ ہو جو آنکھوں دیکھا اور بالکل سچ پر مبنی ہو, مبالغہ رائیاں اور غلط بیانیاں نہیں چاہیے, کیونکہ ہم لوگوں کو بتاتے بتاتے اپنا انجام نہ خراب کر لیں. تو ضرور اس کو شیئر کیجیے, لیکن خاص طور پر ہر نماز میں اور بعد میں بھی دعا کرنی ہے. کس کی؟ اچھے خاتمے کی. یا اللہ ہم دنیا سے رخصت ہو تو اس حال میں کہ تو ہم سے راضی ہو. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.